ڈاکٹر حسین بشکولا کی یوٹیوب چینل سے ہم آپ سے مخاطب ہیں، اور آج ہم حیدرآباد کی ایک بڑی کانفرنس تھی. میرے ہاتھ میں وہ بروشر ہے فیملی پیس، اور اس کا عنوان بھی جو انہوں نے رکھا تھا ٹرانسفارمنگ دا اولڈ کنسیپٹ کنٹینیو اینڈ اپڈیٹنگ دا فیملی ڈاکٹرس. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے ڈاکٹرس تھے جنہوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا، اور یہ ایک مقامی ہوٹل میں تھی، اور کانفرنسز کے ساتھ ایک فارماسوٹیکل نمائش یا اس کو دوا ساز کمپنیوں کی نمائش بھی تھی، اور بہت سارے لیکچرز بھی اس میں ہوئے. لیکن آج ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ ڈاکٹر بننے کے بعد بھی آپ کو پڑھنا پڑے گا. یہ وہ ڈاکٹر تھے جن کی 38 سال پریکٹس ہے، 15 سال پریکٹس ہے، 10 سال پریکٹس ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کانفرنس میں آپ یہ سمجھیں کہ کنٹینیو اینڈ اپڈیٹنگ دا فیملی ڈاکٹرس اینڈ نالج اینڈ پریکٹس اینڈ اسکل. اور اتنے سارے جو پروفیسر، کم از کم 10 پروفیسروں نے آج کی کانفرنس میں لیکچرز دیے، اور میرا بھی لیکچر جو تھا وہ فیملی فزیشین ان دا ایرا آف کلائمیٹ چینج اینڈ AI. اس کے مطابق کیونکہ اب میڈیکل ایجوکیشن جو ہے وہ کلاس روم اور ڈیسک اور بورڈ اور آڈیٹوریم سے نکل کے اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے آہستہ آہستہ یہ یونیورسٹیوں کے جو سینٹر آف ایکسیلنس ہے وہاں سے نکل کے یہ اب عام ڈاکٹروں تک بھی پہنچ رہی ہے، اور اس کا ذکر بھی وہاں پہ ہوا. اور کلائمیٹ چینج پہ جو میں نے بات کی کہ جو ایئر پولیوشن آج حیدرآباد کی تھی وہ بھی 113 تھی، جو کہ 50 ایئر کوالٹی انڈیکس جو WHO نے رکھا ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے. اور کل جو تھی وہ اس سے کچھ بہتر تھی، لیکن کراچی کی جب ہم دیکھ رہے تھے تو وہ اس سے بھی آگے تھی. اور دوسرا جو ہے وہ ایک ہے PM 2.5. یہ اس کا مطلب ہے کہ ہوا کے اندر جو گیسز ہیں اور اس کے علاوہ جو دھواں ہے جس کو پارٹیکولیٹ میٹرز کہتے ہیں، یا پھر کوئی ایسی کیمیکلز جو کہ ہوا کی نارمل کمپوزیشن میں مینس نائٹروجن، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ، اور اگر اس کی مقدار زیادہ ہو کاربن ڈائی آکسائڈ کی تو ہم اس کو گرین ہاؤس ایفیکٹ یا گرمی کا ایفیکٹ بھی کہتے ہیں. تو وہ ایئر کوالٹی 2.5 کا مطلب ایسے ذرات جو آپ کے پھیپھڑے میں جا کے آپ کے پھیپھڑے کو بیمار کر سکتے ہیں، اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اس کی جو ریڈنگ تھی وہ بھی حیدرآباد میں 8 گنا خراب تھی. یہ 5 ہونی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ 12 ہونی چاہیے، لیکن یہ اس ٹائم پہ بھی یہ 36 کے قریب یا 28 کے قریب وہ آپ موبائل پہ بھی آج اس کا اسکرین شاٹ نکال سکتے ہیں. دوسرا thinking that will make you a successful person. ڈاکٹر حسین بشکولا کی یوٹیوب چینل سے آج اتنا ہی کافی ہے، اور اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں. اور MT-CAT کے سلسلے میں ہم PMD سے دوبارہ گزارش کریں گے کہ اس کی ویٹیج کو اور بورڈ کے جو امتحانوں کو ہے وہ 70% کیا جائے، اور اس ٹیسٹ کو 30% کیا جائے. بورڈ کے جو امتحانات ہیں وہ جب تک ہم بہتر نہیں کریں گے، یہ MT-CAT کتنی بھی آپ جو ہے وہ زمزم کے پانی سے اور سونے کے پانی سے بھی دھو لیں گے، لیکن اچھے ڈاکٹرز جو ہے وہ ہمیں نہیں ملیں گے. یا تو پاکستان ہیز دا لوویسٹ ڈینسٹی آف ہیلتھ ورکرز ان ریجن اینڈ گلوبلی. یہ ظفر مرزا کا جو ہے وہ ڈان میں ایک آرٹیکل چھپا ہوا تھا
اس کو میں ریفر کر رہا تھا. کچھ مہینے پہلے بھی یہ آرٹیکل جو ہے وہ چھپا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، میڈ وائفز ہیں، وہ پاکستان میں کم ہیں. لوویسٹ لفظ یوز کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی جو ایک اور ہمارے سید کاشف، ان کا بھی آرٹیکل چھپا ہے 4/5/2025 کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ انفراسٹرکچر، ہیلتھ انفراسٹرکچر is reaching 1/3 of population for health. اس کا مطلب ہے کہ صرف 40% لوگوں تک جو ہے وہ ہیلتھ انفراسٹرکچر، جس میں ہاسپٹلس ہیں، ایمبولینسز ہیں، یا فارمل جو ہے وہ کلینکس ہیں، یا ڈاکٹروں کے کوئی سینٹرز ہیں، ڈائگنوسٹک سینٹرز ہیں، لیبارٹریز ہیں، یہ 40% لوگوں تک، 1/3 اس سے بھی کم تک جا رہے ہیں. اب آتے ہیں کہ ایم ڈی کیٹ کے سلسلے میں جو پی ایم ڈی سی نے ڈیٹس اناؤنس کی ہیں وہ ستمبر کی ہے، اور بہت سارے یوٹیوبر کہہ رہے ہیں کہ وہ 8 ستمبر کو ہوگی. لیکن میری جو گزارش یہی ہوگی، اور وہ پیپر بیس ہوگی اور ایک ہی دن میں ہوگی. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان میں فیزیبل ہے. یہ جو ایک یونیفائڈ کا کنسیپٹ ہے کہ جناب ہم پورے ملک کو جو ہے وہ ایک ہی دن، ایک ہی ماحول میں دیکھ سکتے ہیں. پاکستان از ان اے ڈفرینٹ زون، اور ہم ٹراپیکل کنٹری ہیں. کہیں برساتیں ہیں، کہیں ہوائیں ہیں، کہیں طوفان ہیں. اور آج کل کے تو حالات کے مطابق ہمارے بارڈرز جو ہیں ان میں بھی ٹینشن، یا روڈوں پہ جو بھی ہے حالات، تو خاص طور پہ فیمیل بچوں کے لیے وہ بھی 3 لاکھ کے قریب رجسٹر ہوں گی. تو ان کے لیے ٹرانسپورٹ، آنا جانا، اگر ایک دن کا آپ کچھ بھی تھوڑا خرچ رکھیں تو یہ تقریباً 2 بلین روپیز کا خرچہ جو ہے، جس میں پی ایم ڈی سی 1 ارب روپیہ، 1.5 ارب روپیہ پچھلے سال خرچ کیا تھا، اور اس سال اس سے بھی زیادہ ہوگا. تو اربوں روپے جو ہے ہم ایک ٹیسٹ پہ ایک دن پہ خرچہ کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے. اس کو لوکل کرنے دیا جائے، اور پی ایم ڈی سی اس کی صرف نگرانی کرے. اور یہ ٹیسٹ ہے، یہ کوئی سرجری یا برین کا آپریشن تو نہیں ہے کہ اگر وہ خراب ہو گیا یا وہ نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ انٹرمیڈیٹ کی ٹیسٹ جو ہے وہ پاکستان میں ہو سکتی ہے. اور جہاں پہ بھی یہ جو اسٹینڈرڈ ٹیسٹ ہوئی ہے وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ تو پاکستان ہیز دا لوویسٹ ڈینسٹی آف ہیلتھ ورکرز ان ریجن اینڈ گلوبلی. یہ ظفر مرزا کا جو ہے وہ ڈان میں ایک آرٹیکل چھپا ہوا تھا، اس کو میں ریفر کر رہا تھا. کچھ مہینے پہلے بھی یہ آرٹیکل جو ہے وہ چھپا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، میڈ وائفز ہیں، وہ پاکستان میں کم ہیں. لوویسٹ لفظ یوز کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی جو ایک اور ہمارے سید کاشف، ان کا بھی آرٹیکل چھپا ہے 4/5/2025 کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ انفراسٹرکچر، ہیلتھ انفراسٹرکچر is reaching 1/3 of population for health. اس کا مطلب ہے کہ صرف 40% لوگوں تک جو ہے وہ ہیلتھ انفراسٹرکچر، جس میں ہاسپٹلس ہیں، ایمبولینسز ہیں، یا فارمل جو ہے وہ کلینکس ہیں، یا ڈاکٹروں کے کوئی سینٹرز ہیں، ڈائگنوسٹک سینٹرز ہیں، لیبارٹریز ہیں، یہ 40% لوگوں تک، 1/3 اس سے بھی کم تک جا رہے ہیں. اب آتے ہیں کہ ایم ڈی کیٹ کے سلسلے میں جو پی ایم ڈی سی نے ڈیٹس اناؤنس کی ہیں وہ ستمبر کی ہے، اور بہت سارے یوٹیوبر کہہ رہے ہیں کہ وہ 8 ستمبر کو ہوگی. لیکن میری جو گزارش یہی ہوگی، اور وہ پیپر بیس ہوگی اور ایک ہی دن میں ہوگی. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان میں فیزیبل ہے. یہ جو ایک یونیفائڈ کا کنسیپٹ ہے کہ جناب ہم پورے ملک کو جو ہے وہ ایک ہی دن، ایک ہی ماحول میں دیکھ سکتے ہیں. پاکستان از ان اے ڈفرینٹ زون، اور ہم ٹراپیکل کنٹری ہیں. کہیں برساتیں ہیں، کہیں ہوائیں ہیں، کہیں طوفان ہیں. اور آج کل کے تو حالات کے مطابق ہمارے بارڈرز جو ہیں ان میں بھی ٹینشن، یا روڈوں پہ جو بھی ہے حالات، تو خاص طور پہ فیمیل بچوں کے لیے وہ بھی 3 لاکھ کے قریب رجسٹر ہوں گی.
تو ان کے لیے ٹرانسپورٹ آنا جانا، اگر ایک دن کا آپ کچھ بھی تھوڑا خرچ رکھیں تو یہ تقریباً 2 بلین روپیز کا خرچہ جو ہے، جس میں پی ایم ڈی سی 1 ارب روپیہ 1.5 ارب روپیہ پچھلے سال خرچ کیا تھا، اور اس سال اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ تو اربوں روپے جو ہے ہم ایک ٹیسٹ پہ ایک دن پہ خرچہ کر رہے ہیں، میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کو لوکل کرنے دیا جائے اور پی ایم ڈی سی اس کی صرف نگرانی کرے۔ اور یہ ٹیسٹ ہے، یہ کوئی سرجری یا برین کا آپریشن تو نہیں ہے کہ اگر وہ خراب ہو گیا یا وہ نہیں ہو سکتا ہے، تو یہ انٹرمیڈیٹ کی ٹیسٹ جو ہے وہ پاکستان میں ہو سکتی ہے۔ اور جہاں پہ بھی یہ جو اسٹینڈرڈ ٹیسٹ ہوئی ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یا تو پاکستان ہیز دا لوویسٹ ڈینسٹی آف ہیلتھ ورکرز ان ریجن اینڈ گلوبلی۔ یہ ظفر مرزا کا جو ہے وہ ڈان میں ایک آرٹیکل چھپا ہوا تھا، اس کو میں ریفر کر رہا تھا، کچھ مہینے پہلے بھی یہ آرٹیکل جو ہے وہ چھپا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، میڈ وائفز ہیں، وہ پاکستان میں کم ہیں، لوویسٹ لفظ یوز کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی جو ایک اور ہمارے سید کاشف، ان کا بھی آرٹیکل چھپا ہے 4/5/2025 کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ انفراسٹرکچر، ہیلتھ انفراسٹرکچر از ریچنگ 1/3 آف پاپولیشن فار ہیلتھ کیئر۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف 40% لوگوں تک جو ہے وہ ہیلتھ انفراسٹرکچر، جس میں ہاسپٹلس ہیں، ایمبولینسز ہیں، یا فارمل جو ہے وہ کلینکس ہیں، یا ڈاکٹروں کے کوئی سینٹرز ہیں، ڈائگنوسٹک سینٹرز ہیں، لیبارٹریز ہیں، یہ 40% لوگوں تک، 1/3 اس سے بھی کم تک جا رہے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ ایم ڈی کیٹ کے سلسلے میں جو پی ایم ڈی سی نے ڈیٹس اناؤنس کی ہیں، وہ ستمبر کی ہے، اور بہت سارے یوٹیوبر کہہ رہے ہیں کہ وہ 8 ستمبر کو ہوگی، لیکن میری جو گزارش یہی ہوگی، اور وہ پیپر بیس ہوگی اور ایک ہی دن میں ہوگی۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان میں فیزیبل ہے۔ یہ جو ایک یونیفائیڈ کا کنسیپٹ ہے کہ جناب ہم پورے ملک کو جو ہے وہ ایک ہی دن ایک ہی ماحول میں دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان از ان اے ڈفرینٹ زون، اور ہم ٹراپیکل کنٹری ہیں، کہیں برساتیں ہیں، کہیں ہوائیں ہیں، کہیں طوفان ہیں، اور آج کل کے تو حالات کے مطابق ہمارے بارڈرز جو ہیں ان میں بھی ٹینشن، یا روڈوں پہ جو بھی ہے حالات، تو خاص طور پہ فیمیل بچوں کے لیے وہ بھی 3 لاکھ کے قریب رجسٹر ہوں گی، تو ان کے لیے ٹرانسپورٹ آنا جانا، اگر ایک دن کا آپ کچھ بھی تھوڑا خرچ رکھیں تو یہ تقریباً 2 بلین روپیز کا خرچہ جو ہے، جس میں پی ایم ڈی سی 1 ارب روپیہ 1.5 ارب روپیہ پچھلے سال خرچ کیا تھا، اور اس سال اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ تو اربوں روپے جو ہے ہم ایک ٹیسٹ پہ ایک دن پہ خرچہ کر رہے ہیں، میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کو لوکل کرنے دیا جائے اور پی ایم ڈی سی اس کی صرف نگرانی کرے۔ اور یہ ٹیسٹ ہے، یہ کوئی سرجری یا برین کا آپریشن تو نہیں ہے کہ اگر وہ خراب ہو گیا یا وہ نہیں ہو سکتا ہے، تو یہ انٹرمیڈیٹ کی ٹیسٹ جو ہے وہ پاکستان میں ہو سکتی ہے۔ اور جہاں پہ بھی یہ جو اسٹینڈرڈ ٹیسٹ ہوئی ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ اور تیاری کے مرحلے اور پھر پیپر لیک کے مرحلے بھی ہوتے ہیں۔ یہ انڈیا میں بھی ہو رہا ہے، یہ دنیا میں ہو رہا ہے۔ پھر یہ ہے کہ پرفیکٹ اسکور بھی آ رہا ہے کہ جتنے مارکیں ہیں، مثال کے طور پر 180 مارکیں ابھی ایم ڈی کیٹ میں رکھی ہیں، تو بہت سارے بچے جو ہیں وہ دنیا میں بھی یہ ریکارڈ ہے کہ 180 میں سے 180 لے سکتے ہیں، دیر آر انٹیلیجنٹ، اور اس کو پھر ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ پیپر لیک ہوا ہے، یہ ہوا ہے۔ اسی طرح یہ ایک بڑا بزنس بنتا جا رہا ہے، اکیڈمیا وغیرہ ہے۔ اس کے لیے آج کی ٹرپ ہم صرف یہ دیتے ہیں کہ گزشتہ 3 سال کے پاسٹ پیپرز کو آپ ابھی سے سالو کرنا شروع کر دیں، اور اپنے ٹائم شیڈول کو جو ہے وہ بنا کے، اور ایک لا آف اٹریکشن ہوتا ہے کہ جیسا آپ سوچو گے ویسا ہی پاؤ گے۔
تو لا آف اٹریکشن کے مطابق آپ اچھا ابھی سے سوچنا شروع کریں اور ڈونٹ تھنک نیگیٹو، تھنک پازیٹیو. اور تیاری جو ہے آپ تقریباً 6 گھنٹے کے جو ٹائم شیڈول ہے اس میں آپ 20-20 منٹ پڑھیں اور 5 منٹ کا جو ہے وہ وقفہ کریں. تھوڑا آپ باہر جائیں، چہل قدمی کریں اور اپنی صحت کا بہت خیال کریں. آج بھی حیدرآباد میں 44 ڈگری چل رہا ہے اور اے سی بھی کام نہیں کر رہے ہیں. تو ان حالات میں جو ہمارے وہ علاقے جہاں پہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے یہ ہے، تو وہ کچھ مل کے ایک گروپ بھی بنا سکتے ہیں جس گھر میں سولر سسٹم اچھا ہو، کوئی جو وینٹیلیشن اچھی ہو، تو ایسے سینٹرز جو ہیں وہ اپنے ایک تو ریگولر ہیں جن کی فیس ہوتی ہے، لیکن اسٹوڈنٹس اس کو جس طرح ہم کمیٹی نہیں ڈالتے ہیں کہ ادھر ادھر کے پیسے اکٹھے کر کے ٹرن بائی ٹرن، تو اگر 10-12 ہے یا 10-12 لڑکیاں ہیں کسی جگہ پہ ہیں تو کسی ایک مناسب جگہ پہ ڈیو ٹو دا ہاٹ ویدر اینڈ ہیٹ ویو سے بچنے کے لیے. اور اس کے علاوہ 8 گھنٹے کی اور 7 گھنٹے کی نیند کو آپ کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں. وہ آپ کے ہیلتھ کے لیے بہتر ہے. اپنے آپ کو ری ہائیڈریٹ رکھیں، پانی اچھا پئیں اور جو اسٹڈی پلان ہے اس کو آپ اپنے سامنے رکھیں اور اس کو ریپیٹ کریں. یہ ایک ریسرچ آئی تھی کہ جن کو آپ نے 4 مرتبہ پڑھنے کا موقع دیا اور پھر ٹیسٹلی جن کو 2 مرتبہ پڑھنے کا موقع دیا اور 1 مرتبہ ان کو کہا کہ آپ اپنے طور پہ اس کی جو ہے پریکٹس کریں یا اس کو دیکھیں، اور جن کو 2 مرتبہ پڑھنے کا موقع دیا گیا اور 4 مرتبہ جن کو جو ہے پریکٹس کرنے کی ترجیح، سب سے اچھی مارکیں انہوں نے لی جنہوں نے پریکٹس کی. تو یہ ریسرچ بتاتا گیا کہ ریویژن کریں، پریکٹس کریں اور پرانے پیپروں کو 3 سال کے جو ہیں وہ آپ سالو کریں. یہ یونیفائڈ ٹیسٹ جو ہے یہ سارے بورڈوں کا ایک سینٹرل کامن ٹول ہوگا. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پی ایم. امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. میں صرف آج کی کانفرنس میں ایک جو چیز آئی تھی، ایک ڈاکٹر تھے ہمارے محمد علی ڈاکٹر ہیں اور وہ کینسر کے اسپیشلسٹ ہیں، تو انہوں نے خاص طور پہ آج اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے جو ہے وہ کینسر کے سلسلے میں بتایا کہ اس پہ جتنا خرچہ ہو رہا ہے وہ ہمارا ہیلتھ کیئر برداشت نہیں کر سکتا ہے اور کینسر میں مریض اور ڈاکٹر کم ہیں، اس کی اویئرنیس فیملی فزیشین کو کرنی. اس کے بعد ایک اور ڈاکٹر تھے کشتی والا، تو انہوں نے جو ہے وہ بتایا کہ شارٹ اسٹیچر مینس قد چھوٹا ہو رہا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کا جو ہے وہ آپ قد دیکھیں گے چھوٹا ہو رہا ہے. تو اس نے کہا کہ اگر ماں باپ کا قد جو ہے ان دونوں کو آپ ناپ کر کے اور ان کو 2 سے تقسیم کریں تو وہ اس بچے کا نارمل قد نکل آئے گا. اور اگر ماں باپ چھوٹے ہیں تو اگر چھوٹا قد ہے تو وہ اٹ از نارمل. اس کو آپ اتنا پریشانی سے نہ، دوائیوں سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایک اس نے خود کہا کہ یہ ایک خود بہت بڑی فیلڈ ہے جس کو ہم اینتھروپومیٹری بھی کہتے ہیں، یا اس کا واسطہ نیوٹریشن سے بھی ہے، انوائرمنٹ سے، آپ کی عادات سے بھی ہے اور آپ کی جینیٹکس سے بھی ہے. تو آپ اسے اندازہ لگیں. اور اس کا کیا نقصان ہو رہا ہے کہ ہمارے جو جب فوج میں جاتے ہیں، پولیس میں جاتے ہیں یا فٹنس کے لیے جاتے ہیں تو ان کے لیے خاص قد اور چھاتی اور یہ مقرر کیا ہوا ہے. تو آپ کا نا اس میں پورا قد پورا ہوتا ہے شارٹ اسٹیچر. تو آپ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بھی سلیکٹ جو ہے وہ نہیں ہو سکتے. کئی مرتبہ میرے پاس بھی ہیں، یہ بھی سوال ہم نے ان سے کیا. تو میڈیکل میں اے آئی سے لے کے شارٹ اسٹیچر سے لے کے کینسر سے لے کے اور آپ کی ایم ڈی کیٹ کے سلسلے میں یہ نہ ختم ہونے والا ایک جو ماحول میڈیکل میں موجود ہے. اور اس میں فیمیل ڈاکٹرز کے لیے بھی آج سرکردہ یونیورسٹی کے ایک وائس چانسلر کی میٹنگ میں کہا گیا کہ 40% پاس کرنے کے بعد بھی شادی کر کے کچن میں کام کر رہی ہیں. اور ایک تو لندن میں کوئی کپل ہے جو یہ سمبوسے اور رول بنا رہا ہے اور اس نے تو میڈیکل کی پریکٹس ہی چھوڑ دی ہے. یہ جو آزاد چائے والا ہے اس نے
اپنے ویڈیو پہ بھی بتایا ہے، تو بہت سارے جو ہمارے میڈیکل پروفیشن ہیں وہ شفٹ ہو رہے ہیں، تو ہمیں اس سلسلے میں دیکھنا پڑے گا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی ہوگی، اور کچھ فگر یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ ہمیں جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول حاصل کرنا ہے تو ہمیں تقریباً ہیلتھ ورکر 45 چاہیے 10,000 کے لیے، اور پاکستان میں یہ فگر 15 ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ 3 ٹائم ہم لیس ہیں مین پاور میں ہیلتھ۔ یہی سبب ہے کہ پولیو نہیں ختم ہو رہا ہے، یہی سبب ہے کہ ہمارے ہیلتھ انڈیکیٹرز اچھے نہیں ہو رہے ہیں۔ ایم ڈی کیٹ کے سلسلے میں آپ اپنی تیاری جاری رکھیں، اس میں پریکٹس، پرانے پیپر